السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ فائن. امید ہے کہ جو اب تک ہم کر چکے ہیں وہ سبھی کچھ آپ کی نوٹ بکس میں محفوظ ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ وہ نوٹ بکس میں محفوظ ہوگا بلکہ آپ نے اسے پڑھا بھی ہوگا اور اپنے ذہن میں جگہ بھی دی ہوگی. دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ ان یور مائنڈ، اور آپ کی جو فنگر ٹپس ہیں اس کے اوپر یہ چیزیں ساری کی ساری ہونی چاہیے. ایک چیز جس کے اوپر میں ہمیشہ سٹریس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیکچر کے دوران کاپی اور پینسل جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ لیکچر کے دوران چیزیں جو ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں بار بار رپیٹ کیا جائے، اور صرف اس لیے میں انہیں بار بار رپیٹ کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے یا آپ تھوڑا سا اٹھ کر کے کہیں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ پھر وہ چیز جو ہے، وہ ٹاپک جو ہے یا کوئی سب ٹاپک ہے یا اس کے سلسلے میں باقی جو اسینشلز ہیں وہ اگر مس بھی ہو گئی ہیں تو آپ ایک دفعہ پھر وہ سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں اور انہیں نوٹ بھی کر لیں. 7 لیکچرز ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے ہسٹری کو ٹچ کیا، اس کے بعد ہم نے ایکسپینشن آف ریڈیو کو ٹچ کیا، اینڈ آفٹر ورڈز وی اسٹارٹیڈ ود نیوز. خبر کے بارے میں ہم نے جانا کہ خبر کیا ہے، ایک عام واقعہ جو ہے وہ خبر کس طرح بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں ہم نے نیوز ویلیوز جو ہیں وہ ہم نے کی کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک عام سے واقعے کو خبر میں تبدیل کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے بہت اہم چیز کی، جو ایک اہم ٹاپک ہم نے گریسپ کرنے کی کوشش کی، وہ یہ تھا کہ ایک واقعہ جو ہے وہ خبر بن چکا ہے، اب اس خبر کو ایک نیوز بلیٹن میں اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، کس نمبر پہ اسے آنا چاہیے، کیا جو نیوز بلیٹن ہے اس کا آغاز اس خبر سے ہونا چاہیے یا اسے کہیں درمیان میں ہونا چاہیے یا کسی اینڈ کے جو خبریں ہیں وہاں پہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وی ہیو اسٹڈیڈ ان دا ویری پریویس لیکچر. لیٹس ہیو اے ریکیپ آف دیٹ لیکچر. We studied in the very previous lecture that what are those factors, what are those elements which make any news important, اور اس امپورٹنس کے حوالے سے ہم اس کی ترتیب لگاتے ہیں. سب سے پہلے اسے خبر کو دیتے ہیں یا دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ، اینڈ so on. So the very first news value we studied that was intensity. Like if any event is very much intensive in its nature, not necessarily a lot of people are involved in that very action, but it must be very intensive in nature. اس کو آپ پہلے نمبر پہ دیتے ہیں، یا جو ابتدائی چند ایک خبریں ہوتی ہیں آپ ان خبروں میں اسے جگہ دیتے ہیں. اگزامپلز ہم نے کی کہ چاغی میں جو ایک پاکستان نے ایکسپیریمنٹ کیا اٹامک بام کا، وہ دیٹ واز ویری مچ انٹینسو ان نیچر. اس میں بہت سارے لوگ یقیناً انوالو تھے، بٹ ناٹ امنگسٹ دی کامن پیپل، ناٹ امنگسٹ دی لیمن، رادر دیر ور ویری ایکسپرٹ کائنڈ آف پیپل who were involved and who were at the back of that very experiment. لیکن یہ واقعہ جو ہے اس میں عام لوگ جو ہیں ان کی شمولیت اتنی زیادہ نہیں تھی، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ بالکل ہی نہیں تھی تو غلط نہیں ہوگا. اس میں بہت ایکسپرٹ لوگ تھے جن کے بارے میں عام لوگ جو ہیں، like being a layman, I did not know that how many people were there at the back of that very experiment. کتنے لوگ جو تھے ان کی ایفرٹس اس میں شامل تھیں. لیکن واقعہ چونکہ بہت زیادہ انٹینسو تھا، اس کے اثرات جو تھے پورے پاکستانی قوم کے ساتھ، ان کے قوم کے اوپر اس کے اثرات ہونے تھے، اور پاکستانی قوم کا جو ایک مستقبل ہے خاص کر دفاع کے حوالے سے وہ اس کے ساتھ اٹیچ تھا، اس کے ساتھ منسلک تھا. اس لیے یہ خبر جو تھی یہ بہت زیادہ انٹینسو تھی. اور آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ ان دنوں میں یہ جو خبر تھی اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی. نیوز پیپرز میں ہیڈ لائنز لگیں، اور جتنے بھی نیوز بلیٹنز چاہے ریڈیو پہ آئے ہوں یا ٹی وی پہ آئے ہوں، وہ ان نیوز بلیٹنز میں یہ خبر جو تھی وہ پہلے نمبر پہ آئی تھی. اس کے بعد وی اسٹڈیڈ ایکسٹینسٹی. ایکسٹینسٹی مینس دیٹ دا ایونٹ which has taken place, it involved a lot of number of people. اس میں بہت زیادہ جو لوگ تھے وہ انوالو ہوئے اس واقعے میں، جس کی بنا پہ ایک جو رپورٹر ہے اس نے یہ سمجھا، اور اس کے بعد ایڈیٹر نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یا جو ریڈیو کے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دس نیوز مسٹ بی ان دا ویری اسٹارٹ آف دی نیوز بلیٹن. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کنونشنل ہوتی ہیں، جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، جو کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ ایک واقعہ ایسا رونما ہوا ہے
جس نے at the same time it involved and affected a lot of people in hundreds, in thousands. جس طرح کے ویری کامن ایگزامپل ارتھ جس طرح کے آیا شمالی علاقہ جات میں اور کشمیر میں، اس میں آپ نے دیکھا کہ ارتھ نے ایک بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلائی. And a lot of people died in that very earthquake, and just because of that earthquake, a lot of people in hundreds and in thousands, they shifted from one place to the other place, and still the people are finding the dead bodies of their dear ones and near ones. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو بہت ایکسٹینسو اسکیل کے اوپر رونما ہوا. کچھ عرصہ پہلے اس ارتھکویک کے سونامی کا ایک واقعہ آیا ایسا کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا. لوگ جو ہیں وہ اس واقعے میں جاں بحق ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی بستیاں چھوڑ کے انہیں جانا پڑا. بستیوں کی بستیاں جو تھی وہ تباہ ہوئیں، شہر کے شہر تباہ ہو گئے. لائک اینی نیوز وچ انوالوز اے لاٹ آف پیپل فرام کامن میسز، دیٹ از extensive, that is on extensive scale, that is on larger scale, and it needs to be given the very first or prominent place in any news bulletin. Intensity بھی ہو گئی، extensity بھی ہو گئی. کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جن میں یہ دونوں عناصر جو ہیں intensity بھی اور extensity بھی دونوں اس میں پائے جاتے ہیں. ارتھکویک کی ہی مثال میں لوں گا کہ اس میں intensity بھی بہت زیادہ تھی اور extensity بھی تھی. اس کے علاوہ we studied another news value which gives very importance to any news, that is recentness, and that is very much important. As I told you that if anybody comes to you and he says that Pakistan has won the match, like he is very much excited, but you just remove his excitedness and you say that I know it already, مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ میچ جیت گیا ہے. So recentness is very important news value, and as I told you that if I say the most important news value is recentness, I would not be wrong. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی خبر کہ جو already لوگوں کو پتہ چل چکی ہے، ایک ایسا واقعہ کہ جو already لوگوں کے نالج میں آ چکا ہے، وہ خبر کہلانے کا مستحق نہیں ہے اور اسے خبر نہیں کہا جا سکتا. ایک واقعہ کا خبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وہ لوگوں کے نالج میں پہلے سے نہ ہو. اس کے علاوہ what we have studied, that was consequence, like if any announcement is there today and it has got any kind of effect in coming future on the lives of people, it means that that is consequence. The result is in the future and the announcement is today. Now the bigger is the result, the more important the news would be. جتنا زیادہ اس کا کانسیکوینس کا رزلٹ جتنا بڑا ہوگا، اس کے اثرات جتنے زیادہ ہوں گے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر، اتنی ہی اس خبر کی جو ویلیو ہے، اس کی امپورٹنس ہے، وہ زیادہ ہوگی. اور جتنی خبر کی امپورٹنس زیادہ ہوگی اتنا ہی اسے پرومیننٹ پلیس ملے گا نیوز بلیٹن میں. اس کے علاوہ آئی ٹولڈ یو دیٹ دس از ناٹ نیسسری that in any news there would be just one or two news values. ہو سکتا ہے کہ کسی آئٹم میں، نیوز آئٹم میں، یہ سبھی کے سبھی جو ہم نے پڑھی ہیں چیزیں، جو عناصر ہم نے پڑھے ہیں، جو فیکٹرز ہم نے پڑھے ہیں، وہ اس خبر کا حصہ ہوں. لائک اس میں ہو سکتا ہے کہ انٹینسٹی بھی ہو، اس میں ایکسٹینسٹی بھی اسی لیول کی ہو، اس کے علاوہ اس میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہو، اس کے علاوہ اس میں ریسنٹنس تو ہے ہی ہے، اس کے بارے میں تو لائک ایوری بڈی نوز. تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی خبر ہے کہ اس میں سبھی لوازمات بہت زیادہ ہیں اور پورے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی طور پہ نیوز بلیٹن میں پہلے نمبر پہ آنی چاہیے. ونس اگین آئی وڈ کوٹ ہیئر دا سیم ایگزامپل ارتھکویک. پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں یہ ایک ایسی بھیانک تباہی تھی کہ جس نے بڑے وسیع پیمانے پہ تباہی مچائی. اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں انٹینسٹی بھی ہے، ایکسٹینسٹی بھی ہے، اور اس دور میں بہت جب یہ واقعہ رونما ہوا، جو جتنے بھی نیوز چینلز تھے ان کے رپورٹرز وہاں پہ فوراً پہنچے اور سبھی نے کوشش کی کہ جتنی جلد ہو سکے اس کی جو خبر ہے وہ آن ایئر کی جائے، تاکہ وہ پہلے ہوں کہ جو لوگوں کو بتانے والے ہوں اس واقعے کے بارے میں، اس حادثے کے بارے میں. ایوری بڈی اینڈ ایوری نیوز چینل وش ٹو بی دا فرسٹ ٹو انفارم پیپل اباؤٹ دیٹ ویری devastating kind of event that was earthquake.
So this was the whole story of the previous lecture, except one thing, and that was we touched upon the types of news as well. While discussing types of news, the very first type that we touched upon, that was general type. عمومی خبریں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس میں یہ زیادہ تر خبریں وہ ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور زیادہ تر ایک یا دو جملے میں ختم ہو جاتی ہیں ایٹ موسٹ. اس میں زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 جملے ہوں گے. اس میں جو پہلی کائنڈ ہم نے پڑھی وہ تھی پرسنلز اینڈ بریفس. پرسنل مینز سم تھنگ اٹیچڈ ود اے پرسن, اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ پرسن ان نیوز, in the world of news, we always talk about those persons who are very much important, who have gained kind of prominence in their society, and they come from any walk of life, like they may be from any showbiz segment, just like showbiz میں بہت سارے ہیں, singers ہیں, اس کے علاوہ actors ہیں, directors ہیں, choreographers ہیں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں. اس کے علاوہ پیپل فرام پالیٹکس, پولیٹیکل لیڈرز, دے آر ویری مچ امپورٹنٹ اینڈ پیپل وش ٹو نو اباؤٹ دوز پیپل. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مذہبی لیڈر ہیں ان کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں, یا جو سائنسدان ہیں انہوں نے کسی بھی فیلڈ میں کوئی بہت نمایاں کارنامہ سر انجام دیا ہے, پیپل آر ویری مچ کیوریس ریگارڈنگ دوز پیپل. اچھا, یہ چیزیں جو ان سے وابستہ ہیں یا جو واقعات ان سے وابستہ ہیں یا وہ لوگ جو ان سے وابستہ ہیں وہ بھی خبروں کا حصہ بن جاتے ہیں. فار انسٹنس, بہت زیادہ کوئی بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے اور اس کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اینڈ ہی گیٹس ایڈمٹ ٹو ہاسپٹل. اب اس کا جو ہاسپٹل میں جانا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کے فادر کا, وہ خبر کا حصہ بن جائے گا. اس کے علاوہ پولیٹیکل لیڈر بذات خود بیمار ہو جائے یا کوئی ریلیجس لیڈر بیمار ہو جائے, اس کا ہاسپٹل میں جانا جو ہے وہ ایک خبر ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ناظم کسی جگہ کا وزٹ کرتا ہے, کسی مارکیٹ کا وزٹ کرتا ہے, کسی اسکول کا وزٹ کرتا ہے, کوئی افتتاح کیا جاتا ہے, تو وہ خبر کا حصہ ہو جائے گا. کسی پولیٹیکل لیڈر کی یا کسی شعبے سے ریلیٹڈ شخصیت کے بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے, وہاں پہ رپورٹرز جو شعبے سے ریلیٹڈ ہیں وہ پہنچے ہوں گے, اسے کور کریں گے اس پورے ایونٹ کو. Like anything that is related with a person who is very much important in that very society, he would get place in news bulletin, he would get place, or that incident that is attached with that very person would get place in newspaper. اس کے علاوہ ہم نے بریفس میں پڑھا. بریف بھی ایک چھوٹی سی خبر ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ بہت اہم ہو, لیکن اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ کمپیریٹیولی تھوڑا ہوتا ہے. لائک کوئی اناؤنسمنٹ ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے, یا اف دیر از اے شفٹ ان دا پالیسی آف اینی ڈپارٹمنٹ, دیر از اے کائنڈ آف چینج ان دا پالیسی آف اینی ڈپارٹمنٹ, دیٹ ڈپارٹمنٹ وڈ گیو نیوز. وہاں پہ رپورٹرز جائیں گے, پریس کانفرنس ہوگی یا ایک پریس ریلیز جو ہے وہ دے دی جائے گی رپورٹرز کو. لائک پرسنلز اینڈ بریفس, ویری بریف news items or those news items which are attached with any prominent figure in any society. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا میٹنگز اینڈ ایونٹس. میٹنگز میں آپ نے دیکھا کہ چھوٹے لیول پہ بھی میٹنگز ہوتی ہیں, بڑے لیول پہ بھی میٹنگز ہوتی ہیں, بہت زیادہ لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں جسے اب جلسہ کہہ لیتے ہیں, تھوڑے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. کسی کمرے میں میٹنگ ہو رہی ہے, ہاکی فیڈریشن کی میٹنگ ہو رہی ہے آئندہ کے لاہے عمل کے لیے, کرکٹ کی جو پاکستان میں ایسوسیشن ہے اس کی میٹنگ ہو رہی ہے آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں, یا دو ممالک کی آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے یا کسی بھی ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ UNO کی میٹنگز ہو رہی ہیں, کسی ملک میں خوراک پہنچانی ہے یا کسی ملک میں امن فورس جو ہے وہ پہنچانی ہے, دو ممالک آپس میں لڑ پڑے ہیں تو ان کی جو سیز فائر ہے اسے کروانے کے لیے وہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں. Like anything that goes on between two parties anywhere, that is a meeting. اس کے علاوہ جو جلسے ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے, اپوزیشن کے جلسے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ خبروں کا حصہ بن جاتی ہیں. میٹنگز ہو گئیں. اس کے علاوہ وی ڈسکسڈ ایونٹس میں وی ڈسکسڈ فیئرز,
میلے ہو سکتے ہیں, اس میں فیسٹیولز ہو سکتے ہیں, اس میں ایگزیبیشنز ہو سکتی ہیں, کسی آرٹ کونسل میں کوئی تصویروں کی نمائش ہو رہی ہے, کسی پینٹر نے اپنی تصویروں کی نمائش کروائی ہے, یا بکس کی ایگزیبیشن ہو رہی ہے, یا جو ہینڈ میڈ کلوتھز ہیں, جو ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں, ان کی کہیں پہ ایگزیبیشن ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں, نیوز بلیٹن کا حصہ بنتی ہیں, وہ ساری اس ہیڈ میں فال کریں گی میٹنگز میں یا یہ جو ہے اپنا ایونٹس میں. اس کے علاوہ اسپیچز, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ جتنی بھی اسپیچز ہوتی ہیں وہ خبروں کا حصہ بنتی ہیں. اسپیچز جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی ملک میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ریلیجس لیڈرز ہیں یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے چیئر پرسن ہیں یا چیئرمین ہیں, وہ جب تقاریر کرتے ہیں تو اس میں جو بھی اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے بہت سارے لوگوں کا کوئی مستقبل وابستہ ہے یا بہت سارے لوگوں کے لیے مراد کا اعلان کیا جا رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خبروں کا حصہ بنتی ہیں. اسپیچز کے علاوہ وی اسٹڈیڈ پبلیکیشنز کے حوالے سے میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ پبلیکیشنز بہت طرح کی ہوتی ہیں. ان میں ایک تو پبلیکیشن آرٹیکلز وغیرہ شائع ہوتے ہیں, ریسرچ پیپرز شائع ہوتے ہیں, بکس شائع ہوتی ہیں. پھر بکس جو ہیں وہ دے آر فرام ڈفرنٹ ٹاپکس. ان میں شاعری کی کتابیں ہو سکتی ہیں, سائنس کے حوالے سے بکس ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے معاشرے کے مختلف پہلو ہیں ان کے حوالے سے کتابیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. وہ جب پبلش ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں خبر شائع ہوتی ہے کہ فلاں شاعر کی یہ والی کتاب جو ہے مارکیٹ میں آ گئی ہے, یا فلاں ڈاکٹر کی یہ والی کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے. پبلیکیشنز کے علاوہ ایک جو اہم تھی اس میں جنرل ٹائپس میں ایک اہم ہیڈ جو بنتا ہے وہ ہے انٹرویوز کا. انٹرویوز, ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ دیر آر مینی ٹائپس آف انٹرویوز. تھمیٹک انٹرویوز ہیں, پرسنالٹی انٹرویوز ہیں, اس کے علاوہ انفارمیٹیو انٹرویوز ہیں. یہ سبھی جو انٹرویوز ہیں یہ بھی خبریں بناتے ہیں اور خبروں کا حصہ بنتے ہیں. So dear students, it was a kind of recap of the very previous lecture and I hope that everything would be refreshed in your minds. اور آپ کی جو نوٹ بکس ہیں ان میں بھی آپ نے اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو وہ آپ نے لکھ لی ہوگی. Today's lecture is the extension of the same types of news. ہم نے پچھلی دفعہ جنرل ٹائپس جو تھیں وہ پڑھی. آج ہم نیکسٹ ٹائپس ہیں وہ پڑھتے ہیں. اس میں سمپل ٹائپس آف نیوز کہ جو سادہ خبریں ہوتی ہیں, اگرچہ اتنی سادہ نہیں ہوتی ہیں, اس میں بھی خاصی کمپلیکیشنز انوالو ہوتی ہیں اور رپورٹر کے لیے خاصے چیلنجز ہوتے ہیں اس طرح کی خبروں کی رپورٹنگ کرنے کے لیے. لیکن ان کو بیکاز آف سرٹن ریزنز دے ہیو پٹ انڈر دی ہیڈ آف سمپل نیوز. اس میں سب سے پہلی خبر جو ہے یا پہلی ٹائپ جو ہے دیٹ از النس. بیماری کا اور انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور when we talk about any type of news that is attached with kind of prominent personality, illness کوئی شخصیت بیمار پڑ گئی ہے تو اس کی جو خبر آئے گی اخبار میں وہ illness کہلائے گی یا نیوز بلیٹن کا حصہ بنے گی. اب جتنی امپورٹنٹ شخصیت ہے, جتنی پرومیننٹ شخصیت ہے, اتنی ہی اس کی بیماری کی خبر بڑی لگے گی یا اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی کسی نیوز بلیٹن میں. illness کی خبر کی کوریج کرتے ہوئے there are certain things that must be in the mind of the reporter who is covering that beat. That is first of all the person with identification, کہ جس شخص کی بیماری کی خبر آپ رپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اس کی جو ایک کہہ لیں کہ اس کا جو اسٹیٹس ہے معاشرے میں وہ کیا ہے, اس کی ڈیزگنیشن کیا ہے. کوئی منسٹر ہے یا کوئی اداکار ہے یا کوئی ڈائریکٹر ہے یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے یا کوئی ریلیجس لیڈر ہے, تو اس کی جو بھی ایک معاشرے میں ایک حیثیت ہے, اس کا جو بھی اسٹیٹس ہے, اس کا جو بھی ڈیزگنیشن ہے, اس کا مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ النس کی خبر کرتے ہوئے ایک جو رپورٹر ہے اسے یہ ضرور پتہ کرنا چاہیے کہ اس بیماری کی نوعیت کیا ہے, کس قسم کی بیماری ہے, کیا چند دنوں میں ٹھیک ہونے والی ہے یا کوئی
سنگین قسم کی بیماری ہے کہ جو ابتدائی مراحل میں ہے یا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے شخصیت کے معالج سے ڈاکٹر سے پتہ کرنی ہے یا جس ہاسپٹل میں وہ ہے وہاں سے اس کی انفارمیشن مل سکتی ہے. لائک دس از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دس کائنڈ آف نیوز کہ جو شخصیت بیمار ہے آپ نے اس کی بیماری کی خبر دینی ہے. سب سے پہلے تو اس کے ڈیزگنیشن کا پتہ ہونا چاہیے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا پتہ ہونا چاہیے, اور دوسرے نمبر پہ جو بیماری ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور وہ کتنے عرصے سے اس شخص کے ساتھ ہے, کتنے عرصے سے وہ شخص بیمار ہے. اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ کوز آف النس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے اس میں, کہ مثال کے طور پہ کوئی موسمی بیماری ہے تو آپ کہتے ہیں کہ موسمی اثرات کی وجہ سے جو فنکارہ ریما ہیں انہیں فلو ہو گیا ہے یا انہیں نزلہ ہو گیا جن کی وجہ سے وہ اپنی جو نیکسٹ شوٹنگ ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ ون تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہو چکی ہے شخصیت تو اس ہاسپٹل کا نام کیا ہے. یہاں پہ ون تھنگ دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ اینڈ نیسسری ٹو بی نوٹڈ, دیٹ از if the hospital is a government owned hospital just like میو ہاسپٹل ہے, اس کے علاوہ سروسز ہاسپٹل ہے, یا آپ کے شہر میں جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں, اگر تو وہ شخصیت جو ہے کسی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو گورنمنٹ کے ہاسپٹل کا جو بھی نام ہے وہ دیا جا سکتا ہے خبر میں. لیکن اگر جو ہاسپٹل ہے وہ پرائیویٹلی اونڈ ہاسپٹل ہے تو پھر اس کا نام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ڈفرینٹ پالیسی یہاں پہ آ جاتی ہے. تو ون تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ ٹو بی نوٹڈ دیٹ if the hospital is private one and it is owned by any private person, then the name of the hospital will not be given in the news bulletin. But if the hospital is government owned, then there isn't any problem in taking or mentioning the name of that very hospital. اس کے علاوہ اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں النس کی, آپ اس میں یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہاسپٹل میں جو بیمار ہے اس کے کتنے لوگ وہاں پہ اس کی تیمارداری کے لیے آئے. تیمارداری کے لیے اب اگر جتنی بڑی شخصیت ہے اتنے ہی زیادہ لوگ آئیں گے اور اتنے ہی امپورٹنٹ لوگ آئیں گے. لائک اف دیر از اینی ویری پرومیننٹ سنگر جسٹ لائک مہدی حسن از ایڈمیٹڈ ان ہاسپٹل, تو بہت سارے لوگ جو ہیں ایون کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی اس کی تیمارداری کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ بھی خبر کا حصہ بنائی جا سکتی ہے کہ اگر ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے تو اس سے اس کے جو آنے والے دن ہیں یا اس کے جو دیگر معاملات چل رہے ہیں وہ کتنا ان کے اوپر اثر ہوا ہے. جس طرح کہ اگر کوئی فلم ایکٹر ہے وہ بیمار پڑ گیا ہے تو اس کی شوٹنگز کینسل ہو جائیں گی. اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ بیمار ہو گیا ہے تو اس نے جو پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. یا اگر کوئی منسٹر بیمار ہو گیا ہے تو اس نے جتنے بھی اس کی اپوائنٹمنٹس ہیں یا جتنی انگیجمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری کینسل ہو سکتی ہیں. تو وہ ان کی کینسلیشن کی وجہ سے جو ایک اوور آل افیکٹ ہے وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے یا کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے. لائک دیز آر دا تھنگس which are very much important while covering any news or while covering the illness of any prominent person. اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی ڈیزگنیشن کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ دی کوز آف النس کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ جس ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ جو ڈیوریشن ہے اس بیماری کی اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اس سے خبر کا حصہ بنانا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو بیماری ہے اس کی وہ کتنی سنگین ہے اس کے بارے میں پتہ جو ہے وہ ایک رپورٹر کو چلانا ہے اور وہ اس نے خبر کا حصہ بنانا ہے. اس کے علاوہ اس سٹیج پہ بیماری جو ہے وہ بالکل نارمل ہے یا بہت کرٹیکل سچویشن ہو چکی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے. اس کے علاوہ اگر بیماری جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس میں لمحہ بلمحہ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو وہ ہر آنے والی تبدیلی کے بارے میں خاص کر ریڈیو میں بتانے کا بہت زیادہ مارجن ہے, کیونکہ ریڈیو میں ایک دن میں جو نیوز بلیٹن ہے وہ بہت دفعہ رپیٹ ہوتے ہیں اور خبریں جو ہیں جو فالو اپس ہیں وہ اگلے نیوز بلیٹن میں شامل ہو سکتے ہیں. کسی بھی خبر کے حوالے سے جو بھی امپروومنٹ ہوئی ہے وہ اگلے نیوز بلیٹن کا حصہ ہو سکتی ہے. لائک دیز آر دا تھنگس which are very much necessary while covering the news of illness. The next type of simple news is death. ڈیتھ جو ہے یہ کنٹینیویشن ہو سکتی ہے
illness کی خبر کا. لائک ایک شخصیت ہے جو بیمار پڑ گئی ہاسپٹل میں, اور ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہو گئی, اور اس کے بارے میں لمحہ بلمحہ آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اب اس کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے, یہ سنبھل رہی ہے, یا جو صورتحال ہے وہ گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور الٹیمیٹلی اللہ نہ کرے کہ اگر وہ شخصیت جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کے بارے میں جو آپ خبر دیتے ہیں وہ ڈیتھ کے زمرے میں آتی ہے. دیٹ کمز انڈر دی ہیڈ آف ڈیتھ. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ دیٹ از اے میٹر آف کامن سینس, دا پرسن ہو یو آر گوئنگ ٹو انفارم پیپل اباؤٹ, اس کا جو نام ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس کا نام دینا ہے کہ کون سی شخصیت ہے جس کا انتقال ہوا ہے. بہت کامن سینس کی بات ہے. اس کے علاوہ اس کی جو ایج ہے, دس از ویری مچ امپورٹنٹ. جسٹ لائک پچھلے دنوں احمد ندیم قاسمی صاحب کا انتقال ہوا, تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے انتقال کے وقت ان کی عمر کیا تھی. اس کے علاوہ ان کی جس کا انتقال ہوا ہے اس کی جو جس جگہ پہ انتقال ہوا ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے. اگر ہاسپٹل میں انتقال ہوا ہے ہاسپٹل بتائیں, شہر جس شہر میں انتقال ہوا ہے وہ شہر کا بتانا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے, اینڈ دس از ویری مچ امپورٹنٹ, کہ جو شخصیت کا انتقال ہوا ہے اس کی وجہ کیا تھی. شخصیت کے انتقال کرنے کی وجہ کیا تھی, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یا کسی بیماری کی وجہ سے اس شخصیت کا انتقال ہوا ہے, یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, کسی کے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, یا کوئی جگر کا عارضہ تھا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے. تو جو بھی وجہ ہوگی وہ اس رپورٹنگ کا حصہ ہوگی, اور وہ الٹیمیٹلی نیوز بلیٹن کا حصہ بنے گی. اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ جو شخصیت ہے اس کی ایجوکیشن کیا تھی, اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا تھا, کن اسکولز میں اس نے اپنی تعلیم حاصل کی, کس کالج سے حاصل کی, اگر یونیورسٹی میں وہ شخصیت گئی ہے, یونیورسٹی لیول تک اس نے پڑھا ہے, تو کس سبجیکٹ میں اس نے ماسٹرز کیا. اس کے علاوہ اس کی جو دیگر اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. اگر کوئی اسناد وغیرہ حاصل کی ہیں, کوئی میڈلز حاصل کیے ہیں اس شخصیت نے, پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کیا ہے, اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری اس قسم کی خبر کا حصہ بنے گی. اس کے علاوہ ویری کامن تھنگ کہ اس کا جو آکوپیشن ہے, کس آکوپیشن کے ساتھ اس کی وابستگی تھی, وہ بتایا جائے گا. اس کے علاوہ آپ اس میں یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ اگر وہ شخصیت جو ہے اس کے پاس کوئی اسپیشل قسم کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے, کوئی ہابی ہو سکتی ہے, کوئی اس کا اسپیشل انٹرسٹ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ بعض سیاسی شخصیات جو ہیں وہ شکار کی بڑی شوقین ہوتی ہیں, تو کہا جا سکتا ہے کہ مرحوم شکار کھیلنے کے بہت زیادہ شوقین تھے, یا گولف کھیل سکتے ہیں, وہ گولف کے شوقین ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف چیزیں جو ان کی ہابیز ہیں وہ آپ ان کا ذکر کر سکتے ہیں, پینٹنگ کا ہے, شاعری کا ہے, یا کالمز وغیرہ لکھنے کا ہے. تو اس شخصیت کی جتنی بھی ہابیز تھیں یا جن جن چیزوں میں ان کا انٹرسٹ تھا وہ اس خبر کا حصہ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ دیر از ون تھنگ دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو بی مینشنڈ, دیٹ از کہ سروائیورز کتنے تھے. جو جس شخصیت کا انتقال ہوا ہے اس کے کتنے پیچھے بچے تھے. بیوی کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ اگر بیوی زندہ ہے, یا بیویاں, یا بچے کتنے ہیں اس کے, اور وہ کیا کرتے ہیں, کن شعبوں سے وابستہ ہیں, کیا وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں یا ابھی انہیں امداد کی ضرورت ہے. لائک یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیتھ جو نیوز ہے اس کے زمرے میں آتی ہیں, اور آپ نے وائل کورنگ any story that is about the death of any person or any personality, you are required to put all these details into that very story. اس کے بعد جو ایک خبر کی قسم آتی ہے سمپل ٹائپس میں ہی, وہ ہے funeral. Like you see, this is the continuation. First of all there was illness, then death, and now funeral. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فالو اپ ہے اسی سٹوری کا کہ جو illness سے شروع ہوئی, ڈیتھ تک گئی, اور اب اس کا جو فیونرل ہے وہ ہونے والا ہے. تو فیونرل جو تجہیز و تکفین جو جسے ہم کہتے ہیں, جو دفن کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو مرحوم ہیں جن کی تدفین ہو رہی ہے وہ کہاں پہ ہوگی, نماز جنازہ کہاں پہ پڑھایا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے
اور اس میں بہت امپورٹنٹ قسم کے لوگ آ رہے ہیں, VVIP قسم کے لوگ اس میں آ رہے ہیں, منسٹرز آ رہے ہیں, پرائم منسٹر شرکت کرنے لگے ہیں, یا گورنر یا جو وزرائے اعلیٰ میں سے کوئی شرکت کر رہا ہے اس کے نماز جنازہ میں. اس کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے کہ اس شخص کے نماز جنازہ میں وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے, یا گورنر شریک ہوں گے, یا پرائم منسٹر شریک ہوں گے. اس کے علاوہ جگہ کا بتانا بہت ضروری ہے, جیسے کہ میں نے کو بتایا, اور وقت کا بتانا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ جو تدفین ہے وہ کتنے بجے ہوگی, کہاں ہوگی, کتنے بجے ہوگی, اور کون کون سی شخصیات اس تدفین میں شرکت کریں گی. اس کے علاوہ جب تدفین ہو جاتی ہے تو نیوز آئٹم میں آپ یہ بھی دیں گے کہ ان کے کتنے جو دوست تھے یا کتنے لواحقین جو تھے وہ جنازے کے وقت وہاں پہ موجود تھے, یا اگر کوئی کسی کے ساتھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ شخصیت جو ہے اس کا انتقال پاکستان میں ہوا ہے, لیکن اس کے کچھ ریلیٹیوز جو ہیں یا بیٹا بیٹی جو ڈیئر ونز ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, تو آیا کیا وہ تدفین کا موقع پہ پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے. جس طرح کہ پچھلے دنوں اشفاق احمد صاحب کی وفات ہوئی, اور ان کے ایک بیٹے جو تھے وہ باہر تھے, لیکن جب تدفین ہوئی تو وہ اس موقع کے اوپر آ گئے. تو آپ نے خبروں میں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ اس بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایک ان کا بیٹا جو تھا وہ ملک سے باہر تھا, لیکن تدفین کے موقع پہ وہ پہنچ گیا. اگر وہ نہ پہنچ پاتا, یہ مینشن ہونا تھا کہ تدفین کے موقع پہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ نہ پہنچ سکا. النس ہم نے ڈسکس کر لیا, اس کے بعد ہم نے ڈیتھ ڈسکس کر لیا کہ ڈیتھ کی خبر بناتے وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد الٹیمیٹلی جو فیونرل ہے, جو تدفین ہے, اس کی خبر بناتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. اور ایک چیز جو ہے جو میں بار بار جس کا تذکرہ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ نیوز ویلیو از ان آل دیز کائنڈ آف نیوز آئٹمس, دیٹ از پرومیننس. جو شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں, جس کی بیماری کی خبر آپ دے رہے ہیں, جس کے انتقال کی خبر آپ دے رہے ہیں, یا جس کی تدفین کی آپ خبر دے رہے ہیں, اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. وہ بہت پرومیننٹ فگر ہے, بہت امپورٹنٹ فگر ہے, اور وہ کسی بھی واک آف لائف سے ہو سکتی ہے. یہ ہم نے کر لیا. نیکسٹ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اسی سلسلے میں سمپل نیوز میں ہی. اس میں فائرز اینڈ ایکسیڈنٹس, آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو ان خبروں کو بھی ہم سمپل ٹائپ میں رکھتے ہیں. ان خبروں کی جو کوریج ہے یا ان خبروں کے بارے میں جو رپورٹنگ کی جاتی ہے اسے بھی ہم سمپل ٹائپ میں رکھتے ہیں. اس میں بہت چیزیں ہیں جو کہ ایک رپورٹر کے ذہن میں ہونی چاہیے اس طرح کی خبروں کی کوریج کرتے ہوئے یا اس طرح کی خبروں کی رپورٹنگ کرتے ہوئے. اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے جو اس کے ذہن میں ہونی چاہیے اور اسے پتہ ہونا چاہیے, اور اس نے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز کا پتہ بھی ہے لیکن رپورٹنگ کرتے ہوئے ایک خبر کو لکھتے ہوئے وہ چیز مس ہو جاتی ہے, اوور لک ہو جاتی ہے. وہ چیز یہ ہے کہ جہاں پہ وہ حادثہ رونما ہوا ہے اس کی جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے اس کا دینا بہت ضروری ہے. جتنی زیادہ آپ ایگزیکٹ لوکیشن دیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا, اور پڑھنے والوں پہ ایک اچھا اثر پڑے گا, اور لوگوں کو ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں پتہ چل جائے گا. کیونکہ یہ بڑے عجیب قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر آگ لگی ہے, کسی پلازے میں آگ لگ گئی ہے, یا کسی شاپنگ سینٹر میں آگ لگی ہے, یا کسی ایسی جگہ پہ آگ لگی ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ اس وقت موجود تھے. تو اسپیشلی وہ والے لوگ کے جو اسی شہر میں ہیں, اگر انہیں اس لوکیشن کا پتہ چل جائے اور انہیں پتہ ہو کہ فلاں وقت کے اوپر میرا بھائی گھر سے گیا تھا اس شاپنگ سینٹر میں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس آتش زدگی کا شکار ہو گیا ہو. تو جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے اس کا دینا بہت ضروری ہے, whether it is an accident news or it is a news about any fire anywhere. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے جو دینی ہے خاص کر آتش زدگی کی خبر کی صورت میں, وہ ہے کہ وجہ کیا تھی. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں آگ لگنے کی. کسی جگہ پہ شارٹ سرکٹ جو ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے, آگ لگ سکتی ہے, کسی کی غفلت کی وجہ سے لگ سکتی ہے, کسی گھر میں موم بتی کی وجہ سے لگ سکتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اور جو موم بتی ہے وہ رات کو جلتی رہ گئی, لوگ سو گئے اور اس کی وجہ سے وہ پورے کا پورا گھر جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا. تو جو وجہ ہے وہ دینا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ another very important thing
اینڈ دس از ون آف دا ویری موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. وہ یہ ہے کہ کیجولٹیز کتنی ہیں, کتنے لوگ اس آتش زدگی کی وجہ سے یا کسی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے. اس میں ان کی جو نام ہیں وہ دینے بہت ضروری ہیں. اگر خاص کر کسی بڑی جگہ کے اوپر آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوا ہے, کسی شاپنگ سینٹر میں آگ لگ گئی ہے, تو جو لوگ وہاں پہ فوت ہو گئے ہیں یا جاں بحق ہوئے ہیں, ان لوگوں کے نام دینا بہت ضروری ہیں. ان کے ایڈریسز اگر پتہ چل جائیں تو وہ بتانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ان کی عمر اگر پتہ چل جائے تو وہ بتانا بہت ضروری ہے. بٹ ون تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ خبر کا حصہ ضرور بننی چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کوئی ہمارا جاننے والا ہو, ہمارا کوئی رشتہ دار ہو, دوست ہو یا بھائی بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اگر اس میں ان کا انتقال ہوا ہے تو بہت سارے لوگ انجرڈ بھی ہوں گے, اسپیشلی حادثے کی صورت میں. اگر کوئی حادثہ رونما ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہ مرے ہوں لیکن زخمی بہت زیادہ ہو گئے ہوں. تو وہ ان زخمیوں کے بارے میں جو تفصیلات ہیں اس کا خبر کا حصہ بننا بہت ضروری ہے کہ ان کو کس ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا ہے, اور وہ جو زخمی ہیں ان کے کیا نام ہیں, ان کا تعلق کہاں سے ہے, اور وہ کہاں جا رہے تھے یا کہاں سے آ رہے تھے. یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی نشانی یا کوئی ایسی چیز بتائی جا سکتی ہو کہ جس کی وجہ سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ممکن ہو سکے, وہ اس خبر کا حصہ ضرور بننی چاہیے. اس کے علاوہ اس میں فائر, اسپیشلی فائر کی خبر ڈسکس کرتے ہوئے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جو آتش زدگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے اس کا بتایا جانا بہت ضروری ہے. اس کا تخمینہ جو ہے ایک رف صورت میں ہو سکتا ہے وہ بتایا جا سکتا ہے, اپروکسیمیشن ہی بتائی جا سکتی ہے, بالکل ایگزیکٹ فگر تو نہیں دی جا سکتی, لیکن اندازاً جو بھی اس کا تخمینہ ہو اس نقصان کا پراپرٹی کا وہ ضرور بتایا جانا چاہیے. اسپیشلی جس طرح کہ میں نے بتایا کہ شاپنگ سینٹر میں اگر آگ لگی ہے تو بہت ساری دکانیں جو ہیں وہ اس کا شکار ہو گئی ہیں, اور کتنی دکانیں جلی ہیں, ان لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے, یہ سارے کا سارا جو ہے اس خبر کا حصہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر آگ لگی ہے تو جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے انٹرویوز بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آگ کس طرح لگی, اس کے بارے میں ان سے پوچھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی حادثہ ہوا ہے تو وہاں پہ جو اسپیکٹیٹرز ہیں, جو لوگ قریب کھڑے ہیں یا جن لوگوں نے اس حادثے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جو آئی وٹنسز ہیں, ان کا انٹرویو بہت ضروری ہے, because they are the people who can give you the exact situation at the time of the incident, whether it is any accident or it is a fire. جو بھی وجہ ہو وہ آپ کو جو آئی وٹنسز ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اس کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ فالو اپ سٹوریز میں آتے ہیں کہ ان کی جو امدادی کارروائیاں ہوئیں وہ کس حد تک ہوئیں. بڑے پیمانے کے اوپر اگر حادثہ ہوا ہے تو جو امدادی کارروائیاں ہوئیں, ایمبولینسز وہاں پہ پہنچیں یا نہیں پہنچیں, یا جو ہاسپٹلس تھے وہ اس وقت انہوں نے کوئی امداد انہیں دی زخمیوں کو یا نہیں دی. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ اس خبر کا حصہ بنائیں گے. اس کے بعد فالو اپ میں آپ دیتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے جو رسپانسبل فیکٹرز ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے, انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, کس سٹیج تک انویسٹیگیشنز پہنچی ہیں کسی بھی حادثے کے بارے میں, اور کتنے لوگ جو ہیں جن کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے ان کو گرفتار کیا گیا یا نہیں کیا گیا, اور مقدمہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, اگر چل رہا ہے تو اس کی اس وقت صورتحال کیا ہے, کیا جو رسپانسبل فیکٹرز ہیں, رسپانسبل کیریکٹرز ہیں اس واقعے کے, ان کو سزا ملی ہے یا نہیں ملی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس واز دی type of news that is fire and that is accident, and it is a part of simple news. اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے ایک تو جگہ کا نام جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے, آپ جگہ کا نام ضرور دیں گے کہ جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جو لوکیشن ہے اس کی جو ایگزیکٹ جو لوکیشن ہے جب آپ دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ہمارا جاننے والا جو ہے اس حادثے کا شکار نہ ہوا ہو. اس کے علاوہ جو کیجوالٹیز ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں گے کتنے لوگ جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے, کتنے لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں.
اس کے علاوہ آپ کاز بتائیں گے کہ جو آگ لگی اس کی وجہ کیا تھی، یا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ کس کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ بتائیں گے کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور انہیں کس ہاسپٹل میں لے کر کے جایا گیا ہے اور ان کی کنڈیشن کیا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے انٹرویوز بہت امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں دی ایگزیکٹ ریزن آف دیٹ ویری انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ, whether it is fire or it is a very huge kind of collision between two vehicles. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اس خبر کا حصہ بنائیں گے کہ جو کہ فائرز اور ایکسیڈنٹس کے ہیڈ کے نیچے آتی ہیں. سو وی آر ڈسکسنگ سمپل نیوز اینڈ دا ویری نیکسٹ ٹائپ آف سمپل نیوز از کرائمز. جرم کی خبریں. جتنی زیادہ دلچسپی سے جرائم کے بارے میں پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی اور جو خبر کی قسم ہے اس کے بارے میں جانا جاتا ہو یا اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہو. یہ جو رپورٹر ہے یا جو ایک اخبار ہے اس کا جو ایڈیٹر ہے یا جو چینل ہے, اس نے جو ان کی پالیسی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کرائم کی خبر کو کتنی ذمہ داری سے آگے پہنچانا ہے. دس از ویری مچ سینسٹیو ٹائپ آف نیوز. اس کو بہت زیادہ سنسیشنل بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آبجیکٹیوٹی سے ہٹ کے بھی کام لیا جا سکتا ہے. اسی طرح کی خبر میں لوگوں کو بہت زیادہ ایموشنلائز بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ ایسی خبریں ہیں کہ جس میں آپ بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کو جو ایکچوئل واقعہ رونما ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. The real thing is, and what is the standard of journalism, that is objectivity, جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اور objectivity کا بہت زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے جرائم کی خبروں کی کوریج کرتے ہوئے, ان کی رپورٹنگ کرتے ہوئے, کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ نے کسی جرم کی آپ نے کوریج دی ہے اور جس کو آپ ذمہ دار سمجھ رہے ہیں وہ ذمہ دار نہ ہو, لیکن آپ کی خبر میں آپ اس کو رسپانسیبل ٹھہرا دیں. بعد میں اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی جرم ہوا ہے اور کوئی ایسی شخصیت کہ جس کا نام صرف لیا گیا ہے کہ وہ صرف اس کے اوپر شک کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن آپ نے اسے مجرم بنا کے آپ نے اخبار میں شائع کر دیا ہے یا نیوز بلیٹن میں دے دیا ہے, تو اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں. اسے لٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اسے معاشرے کی سطح پہ لوگوں کی نفرت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے, لوگ اس سے دور بھی ہو سکتے ہیں. لائک دس از اے کائنڈ آف نیوز جس کے لیے جو رپورٹر ہے ہی نیڈس ٹو بی ویری مچ کیئرفل اینڈ ہی نیڈس ٹو بی ویری مچ رسپانسیبل. جرائم کی خبریں کور کرتے ہوئے جو اس بیٹ کو کور کر رہا ہے رپورٹر, اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسے مختلف ٹرمز کا پتہ ہو, اسے جرائم کی مختلف نوعیت کا پتہ ہو کہ کون کون سی نوعیت ہو سکتی ہے کسی بھی جرم کی. اس کے علاوہ جو جرائم کی اقسام ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. سو ٹوڈے اٹ از ویری مچ نیسسری ٹو ڈسکس سم ٹائپس آف کرائمس. دا ویری فرسٹ از بہت اہم ہے ہومیسائڈ. HOMICIDE. I repeat once again, HOMICIDE. ہومیسائڈ. ہومیسائڈ کا مطلب ہے کسی کو قتل کر دینا, کسی کی زندگی لے لینا, کسی کو مار دینا. There are different situations in which anybody kills another person. ان مختلف اقسام میں ایک تو یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کے قتل کیا ہے. اس کی دوسری قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جان بوجھ کے قتل نہیں کیا. یہ بھی قسم ہو سکتی ہے کہ اسے پیسے لے کر کے قتل کیا ہے. تو جو بھی اس کی اقسام ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. دا ویری فرسٹ کہ جس میں جان بوجھ کے قتل نہیں کیا, جیسا کہ کسی حادثے میں کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے اور کوئی دوسرا اس کے سامنے آ گیا ہے, تو ڈرائیور جو ہے اس سے کنٹرول نہیں ہو سکا, بریکس جو ہیں وہ ان ٹائم نہیں لگ سکیں, تو وہ شخص جو ہے اس کی گاڑی کی زد میں آ گیا تو وہ قتل ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں مین سلوٹر.
manslaughter, مین سلوٹر. مین سلوٹرنگ اس ایکٹ کو کہیں گے کہ کسی شخص کو آپ نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا. اگر کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو دیٹ از مرڈر, سمپل. آپ قتل کر دیتے ہیں. کسی بھی وجہ سے کوئی دشمنی ہو سکتی ہے, پانی کا جھگڑا ہو سکتا ہے, یا کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی جو جھگڑا ہے وہ یہ رخ اختیار کر لے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو قتل کر دے. دیٹ از سمپل مرڈر. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی نے ایک بہت مشہور شخصیت ہے اس کا قتل ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ کسی پولیٹیکل لیڈر کا قتل ہو گیا ہے, جس طرح لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا تھا, یا کسی مذہبی لیڈر کا قتل ہوا ہے, یا معاشرے کی کسی بھی امپورٹنٹ فگر کا قتل ہوا ہے who has been enjoying good fame in that very society. اس کے قتل کو ہم کہتے ہیں assassination. The person has been assassinated. وہ اس کا assassination ہوا ہے. لیاقت علی خان was assassinated. اسی طرح ایک بہت مشہور مذہبی لیڈر تھے ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب, ان کا بھی assassination ہوا تھا. اور یا جتنے بھی ایک اہم جو کسی بھی معاشرے کی شخصیات ہوتی ہیں ان کے قتل کو assassination کہتے ہیں. اس کے علاوہ جرائم کی خبروں میں ایک امپورٹنٹ ہے assault, 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 کہ کسی پہ حملہ کرنا اس نیت سے کہ اسے نقصان پہنچایا جا سکے. دیٹ از کالڈ assault. یہ بھی جو ایک چیز ہے یہ خبر کا حصہ بنتی ہے, especially if the person who has been assaulted is a very prominent figure of any society, تو اس کی جو خبر ہے بڑی پرومیننٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور جرم جو معاشرے میں پایا جاتا ہے اس کی رپورٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹ از کڈنیپنگ. کڈنیپنگ مینس اغوا کرنا, کسی بچے کو اغوا کر لینا یا کسی دوسرے شخص کو اغوا کر لینا اس نیت سے کہ بعد میں اس کے ورثاء سے آپ جو کڈنیپرز ہیں وہ تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں, اور اس تاوان کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کو یا اس بچے کو جسے کڈنیپ کیا گیا ہے اسے چھوڑ دیں گے. تو یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی جو کوریج ہے رپورٹر جو ہے اسے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے بہت ساری چیزوں کا, کہ جو کڈنیپر ہے اس کے بارے میں تو یقیناً پتہ نہیں ہے کہ جو شخص کڈنیپ ہوا ہے اس کی عمر کتنی ہے, وہ کرتا کیا ہے, اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بزنس مین ہے یا کوئی تاجر ہے. اس کے علاوہ جو کڈنیپرز ہیں کیا ان کے مطالبات سامنے آئے ہیں یا نہیں آئے, اور اگر آئے ہیں تو وہ کیا ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی رینسم ڈیمانڈ کیا ہے, رینسم مینس کہ جو انہوں نے تاوان مانگا ہے اس کی مالیت کتنی ہے, اور اس کے بعد یہ کہ جن لوگوں کی وہ جو عزیز کوئی شخصیت اغوا ہوئی ہے ان کا رد عمل کیا ہے, کیا پولیس کو بتایا جا چکا ہے, اور اگر بتایا جا چکا ہے تو پولیس کی اس سلسلے میں کیا اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں اس کی کڈنیپنگ کی سٹوری کو کور کرتے ہوئے. اس کے علاوہ ایک اور جرم جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے دیٹ از کالڈ لارسنی. LARCENY, کسی کی جائیداد دھوکے سے ہتھیا لینا. اس طرح کے جو جرائم ہیں یہ بھی عام ہیں ہمارے معاشرے میں, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ باپ سے اس کے بیٹے نے جائیداد ہتھیا لی کہ جو اس نے اپنے باقی کے جو وارثین ہیں انہیں دینی تھی, یا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی جائیداد ہتھیا لی, یا ایک بھائی نے ایک بہن کی جائیداد جو ہے اس سے جعلی سائن کروا لیے یا کر لیے, یا زبردستی اس سے سگنیچرز حاصل کر کے جائیداد کو اپنے نام لگوا لیا. اس سے پھر کئی اور جرائم جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں, بات زیادہ بڑھتی ہے اور کورٹ کچہری تک معاملہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اس جرم کو کہتے ہیں لارسنی, LARCENY. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم جرم ہے جو اسپیشلی ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ بگلری. BURGLARY, بگلری, ٹو بریک انٹو, نقب زنی کرنا, کسی کے گھر نقب لگا کر کے گھس جانا اور وہاں سے چیزیں چرا کر کے لے جانا.
نقب زنی کے سلسلے میں بھی ایک جو رپورٹر ہے اسے بہت ساری چیزیں سامنے رکھنی ہے. مثال کے طور پہ یہ کہ کتنے بجے واقعہ پیش آیا, اس وقت وہاں پہ جو پولیس ہے وہ کیا کر رہی تھی, یا ویری امپورٹنٹ کہ جو نقب زنی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کتنی مالیت کا سامان جو ہے وہ نقب زن اپنے ساتھ لے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک رپورٹر جو ہے اس کی خبر کا حصہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم جرم ہے جو معاشرے میں پایا جاتا ہے, دیٹ از تھیفٹ. تھیفٹ چوری ہوتی ہے, آپ چوری کرتے ہیں کسی ایسی چیز کی کہ جو کسی اور شخص کی ملکیت ہے, اور اس شخص کے نالج میں لائے بغیر اسے اپنے تصرف میں لانے کے لیے آپ اس کے کوئی شخص اسے اٹھا کر کے لے جاتا ہے, دیٹ از کالڈ تھیفٹ. تھیفٹ کی ہی ایک بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ رابری ہے. اس میں آپ نہ صرف یہ کہ آپ اگلے شخص کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں, بلکہ اسلحے کے زور پہ جو اس کی بلونگنگز ہیں وہ اس سے چھین لیتے ہیں, اور اس میں جو رابرز ہیں, جو ڈاکو ہیں, ان سے جو جس شخص پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور رابری کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں کہ مر بھی جاتے ہیں. اگر کوئی مزاحمت کی گئی تو ایک شخص مر گیا. اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں اس میں بھی جو چیزیں سامنے رکھنی ہیں وہ یہی ہیں کہ واقعہ کتنے بجے رونما ہوا, کس کے گھر ہوا, جو ڈاکو تھے وہ کتنے تھے, ان کے حلیے کیا تھے, کیا انہوں نے چہرہ چھپایا ہوا تھا یا سامنے نظر آ رہا تھا. زیادہ تر کیسز میں, بلکہ ان آل کیسز جو ڈاکو ہوتے ہیں انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی آواز سے ان کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ اس ڈاکے کے نتیجے میں جو وکٹمز ہیں ان کی کتنی چیزیں جو ہیں یا ان کی کتنی مالیت کا انہیں نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ پولیس کی اسٹیٹمنٹ کہ پولیس کیا کہتی ہے اس سلسلے میں, اور جو مجرم ہیں جو ڈاکو ہیں وہ گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ اس سٹوری کے فالو اپ میں آئے گا. اس کے علاوہ ایک بہت اہم ہے امبیزلمنٹ. امبیزلمنٹ کا مطلب ہے غبن کرنا. کوئی شخص ہے کہ جو کسی ایسے عہدے پہ کام کر رہا ہے کہ جہاں پہ جو دولت ہے, جو پیسے ہیں, یا جہاں پہ جو سرکولیشن آف منی ہے وہ اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے, لوگوں کی تنخواہیں اس کے ہاتھ سے بٹ رہی ہیں, یا کسی بھی طرح سے وہ پیسے کے ساتھ منسلک ہے کہ جو اس کا نہیں ہے, تو وہ غبن کرتا ہے. وہ ان کے نالج میں لائے بغیر اس میں سے کچھ مالیت جو ہے, کچھ پیسہ اپنی جیب میں ڈال کر کے نکل جاتا ہے. اس کو غبن کہتے ہیں. Dear students, this is all for today. Today we have discussed a lot of things, especially about simple news. We started discussing the types of news in the previous lecture. ہم نے جنرل ٹائپ ڈسکس کر لی تھی, اور آج ہم سمپل نیوز ڈسکس کر رہے تھے, اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ٹل نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.